بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 سے لے کے 155 تک ہے، 153 سے لے کے 155 تک۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ غزوہ احد کی منظر کشی کی جا رہی ہے، غزوہ احد کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے لوگوں کو آوازیں دیتے رہے۔ جب بگدڑ مچ گئی تو ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے، لوگوں میں محمد ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس مشکل وقت کی جو ہے یہاں منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استسعدون، جب تم باغے چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہیں دیکھ رہا تھا کسی ایک کو، والرسول یدعوکم، اور رسول تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، تو پہنچا تم میں غم کے بعد غم، ایک غم کے بعد دوبارہ غم پہنچا، لکی لا تحزنوا، اس کی ایک وجہ یہ تھی غموں کی، ایک تو غم آتے رہے اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی تھی، اور دوسرا غم کی یہ وجہ بیان کی کہ اس لیے غم آئے تاکہ تم پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلنے کے عادی بن جاؤ۔ ایک تو تھی نا، اللہ تعالیٰ شروع میں فرماتے ہیں یہ تم نے وتنازعتم فی الامر، پچھلی آیات میں، کہ تمہیں شکست اور تمہیں نقصان اس لیے ہوا تمہارے ہاتھوں کی کمائی تھی، تم نے جو کیا اس کا رزلٹ میں تمہیں پھر شکست ہوئی، تمہارا یہ نقصان ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ غم کے بعد غم کے کیا پہنچے، ایک غم تو جانوں کا نقصان ہوا، نقصان بہت زیادہ ہوگا، دوسرا غم یہ پہنچا کہ یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یہ سب سے بڑا غم تھا۔ اس کے بعد اور بھی کئی ایک غم تھے، موت سوار تھی ہر ایک کے اوپر کہ پتہ نہیں میں نے ابھی مرنا ہے کیا، مطلب یہ غم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک وجہ یہ ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو جو تم سے فوت ہوا ہے، جو تم سے رہ گیا ہے، جو مال قبضے میں لیا تھا وہ بھی گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو تمہیں پہنچا ہے، یعنی جو تمہیں غم پہنچے ہیں، جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جو تمہیں زخم پہنچے ہیں، اس کے اوپر غم نہ کرو۔ غم مجھ پہ اتنے پہنچے کہ غم آسان ہو گئے۔ جب انسان ٹریننگ کرتا ہے اس بات کی، غم آتے رہتے ہیں، مشکلات میں جینا، یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں آرمی والوں کی وہ سخت کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ یہ غم ہوتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، جب مشکل حالات آئیں تو انسان پریشان نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو مشکل حالات کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی وقت یہ ہوگا، پھر کیا ہوگا کہ جب مشکلات آتی ہیں تو انسان آسانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بعد امن عطا فرمایا، نعاسن اونگ عطا فرمائی، یغشا طائفۃ منکم، جو تمہیں میں سے ایک گروہ کو ڈانپ رہی تھی۔ یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، کیا کیا؟ جنگ کی حالت میں پیچھے جو ہے وہ کافر لگے ہوئے ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اور کئی لوگوں کو نیند آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کو سکون مل جائے۔ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا رات گئی بات گئی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ مرمت ہوتے ہیں، اب سمجھیں کہ اس کی ٹیوننگ ہوتی ہے فزیکلی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو سباتن کہا ہے، آرام دہ، اور اتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر کہ سارا سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، تھوڑا سو لیا کریں۔ جب سو لیں گے، جب اٹھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے کام ریلیکس ہو جائے گا، لیکن صبر کریں، ایک چپ 100 سخ، جلدی نہیں کریں، خصوصاً جب غصہ آیا ہو، خصوصاً جب پریشانی بہت زیادہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تھوڑا سو لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند میں امن رکھا ہے، نیند اسی وقت آتی ہے نا جب امن ہو، لیکن جب دماغ میں کھچڑی پکائی رکھنی ہے، ہر ٹائم ٹینشن، ہر ٹائم ٹینشن، پریشانی،
تو پھر نیند بھی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انصاری کہ غزوہ احد کے دن میرے ہاتھ سے کئی دفعہ تلوار گری نیند کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا فرمایا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ تھا ان کو اپنی جانیں زیادہ عزیز تھی. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ تعالیٰ سے گمان کر رہے تھے حق کے علاوہ. اب یہ تھے عام لوگ، ان میں سے بعض منافقین بھی تھے. لیکن یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر شکوے شکایات کیے، آج ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ، چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے اللہ کے اوپر شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ جانتا تم نہیں جانتے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا تم نہیں جانتے. اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرے، اللہ کے اوپر توکل کرے. ودیت ستئی خیرانے، اور ودیت ستئی خیرانے، یہ جملہ یاد کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ معاملات ہمارے صحیح رہیں. دیکھیں، یاد رکھیے گا، نفسیاتی طور پہ اور فطری طور پہ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ کسی سپر طاقت سے ہو، کسی سپیریئر شخص سے ہو. ہر ایک انسان کی ہوتی ہے. اور مسلمان جو اللہ کا بندہ ہے اس کا تعلق کہاں ہے؟ سپر ذات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے. تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا؟ پھر یہ کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ اللہ کرم کرے گا. اللہ کے اوپر ٹرسٹ رکھے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. غیر الحق کی ظن الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی طرح کے گمان کرنے لگے. یقولون هل لنا من الامر من الشیء، کیا ہمارے کوئی اختیار میں چیز ہے؟ کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، اختیارات سارے اللہ کے ہیں. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے نفسوں میں کچھ چیزیں چھپا رہے تھے، ما لا یبدون، جو ظاہر نہیں کر رہے تھے آپ کے لیے. یقولون، وہ کہتے، انہوں نے کہا لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. کل، کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے چونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ مدینے کے اندر جنگ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہاں نہ آئے، باہر آ کے نہیں جنگ کرنی. تو وہ کچھ لوگ تھے. لو کنتم فی بیوتکم، اللہ فرماتے ہیں اگر تم گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا انہوں نے قتل ہونا ہی ہونا تھا، الی مضاجہم، اپنے بستروں پر. تو جہاں جہاں انسان کا لکھا ہوتا ہے موت، وہاں انسان زبردست سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، اگر انسان کے مطلب وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، کام ہی کوئی نہیں، جب ایکسیڈنٹ ہونا ہے، موت آنی ہے، انسان آٹومیٹکلی وہاں چلا جاتا ہے. یہاں ہوائیں پہنچا دیتی ہیں، یہاں کسی طرح انسان پہنچ جاتا ہے، مرنا ضرور ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیاسہم اذکرہ الموت، سب سے عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے. تو موت سے مفار کسی کو نہیں بھائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھروں میں بھی ہوتے تو وہاں قتل ہوتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ اور جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے اللہ دلوں کو صاف کر دے، وسوسوں کو صاف کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم، اور بے شک وہ لوگ جو پس پشت جو بھاگ گئے یا جنہوں نے جو پسپائی اختیار کی، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ملی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس وجہ کیا تھی؟ شیطان نے ان کو بہکاوا دیا تھا. اور بہکاوا بھی شیطان نے ایسے نہیں دے دیا تھا، ما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی ان کے اعمال کی سستیاں تھیں جس کی وجہ سے شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا. اللہ اکبر کبیر. عزیز دوستو، اگر چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے اوپر حاوی نہ ہو، پھر ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا. آج شیطان ہمارے اوپر حاوی اس وقت ہوتا ہے جب ایمان مضبوط نہیں ہوتا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان حاوی نہیں ہوگا. بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو. اب ان آیات کی وجہ سے بعض لوگ صحابہ کرام کے اوپر باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ان میں سے کوئی منافقین تھے. ایک بات تو یاد رکھیں، جو صحابہ کرام تھے نا سچے، ان میں سے منافق کوئی بھی نہیں تھا. دوسرا، اگر انسان ہونے کے ناطے جیسے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. عفا جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی مطلب خبر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو ہم کیوں بات کریں؟
ہم کیوں بحث کریں اس کے اوپر؟ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے اوپر ان کی غلطیوں کو ڈسکس نہ کیا جائے. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، حلیم بڑا ہی بلند حوصلے والا ہے. اللہ تعالیٰ بردبار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.